تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التی، واو میں زبر ہے، را میں زبر ہے۔ جس حرف پہ زبر زیر پیش ہوتا ہے اس حرف کو جلدی ادا کرتے ہیں، اسے کھینچتے نہیں ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومن میں سے تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین اور قاف یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ کریں گے۔ اس کو ادا کرتے وقت با اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر اس کی آواز الگ ہو جائے گی۔ واؤ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك۔ قالا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ معا میں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے اور اللہ کے پہلا جو لام ہے اس میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو نون مشدد میں غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر کھینچیں گے ایک الف کی مقدار۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مسوائی، یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو یا کا زبر سکون سے بدل جائے گا اور اس سے پہلے الف مدہ ہے تو یہاں پر پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ انہ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا اور ہاں میں الٹا پیش ہے۔ لام ہے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ضا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ نون میں وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا اور اس سے پہلے واو مدہ ہے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ وَلَقَدْ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ دال میں جزم بھی ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار، اسے غنہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے تو یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہمہ میں میم مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الف مدہ ہے۔ لو میں واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ لام مد منفصل ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، حرف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔
اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو حمزہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے تو وقف کریں گے تو کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ کذالک ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ سو میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ والفحشاء یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فحشاء میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اور تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو حمزہ کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف علقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا۔ با میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ لام ساکن حرف جو ہے پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے اور صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہ من عبادنا المخلصین۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی با کے شروع قمری با کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ جو لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف قاف سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، الف مدہ کو۔ با میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وہ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دال مشدد حرف ہے اور اس کے بعد تا ساکن حرف ہے، تو یہ دال جو مشدد حرف ہے وہ تا ساکن والے حرف کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام مثل متجانسین کہتے ہیں، کیونکہ دال اور تا دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ایک ہی مخرج کے حرف ہے، تو ادغام متجانسین کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہاں میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار۔ اور یہاں پر را کے نیچے دو زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ یا میں الف مدہ ہے، ہاں میں الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ جو ساکن حرف ہے پیچھے والے متحرک حرف دال سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور با میں الف مدہ ہے، وقف کریں گے یہاں پر تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر با میں قلقلہ بھی ہوگا اور یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ قالت قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ، ما میں الف مدہ، جزاء میں جو مد ہے مد متصل ہے، من کے نون میں اظہار حقیقی ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ بِأَهْلِكَ السُّوء، سو میں جو مد ہے مد متصل ہے، الا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، سے کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔
قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر نیم یا مدہ ہے تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حرف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ شین میں بھی الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا اور ہاں میں الف مدہ ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، اور قاف اور صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور تنوین میں بھی یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کاف میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ وَإِن کے نون میں اخفا ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، قاف اور صاد حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ ہاں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے، نون میں اخفا ہوگا اور را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فلما میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف اور صاد حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ہاں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف بھی یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے، نون میں اخفا ہوگا اور را کو باریک پڑھیں گے اور تنوین میں اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ، انما نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں یہاں پر اخفا ہوگا۔ کئی میں یالین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر نون مشدد ہے، وقف کریں گے تو غنہ کر کے وقف کریں گے اس طرح سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا۔ ان کیدکن عظیم۔ یوسف میں واو مدہ ہے اور اعرض، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، سجل پڑھنا۔ ہذا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ذال میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر جو سکتہ ہے، یہ سکتہ کرنا یہاں پر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن کر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ واستغفری، سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو اس نون کو اس چھوٹی میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اور اخفا کے ساتھ، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جیم اور صاد وقف کی علامت ہے تو صالح سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر والی علامت پہ عمل کی جاتی ہے، تو سب سے اوپر جو صالح ہے اسے یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، من الخاطئین میں الف لام حروف قمری، خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے، پر پڑھیں گے اور خا کو پر زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ وقال، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے، تنوین میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر میم ساکن ہے تو
تو پیچھے والے متحرک حرف تا سے مل کر پڑھا جائے گا، اور میم بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا۔ را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ہاں میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے تو وہ وقف کریں گے تو سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ۔ قد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال میں قلقلہ ہوگا، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہاں میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر دو زبر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے قد شغفها حبا۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ را میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔